السلام علیکم ایوری ون. اس لیکچر میں ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا پیراگراف نمبر 3. یونٹ ہے نمبر 6 دا قائد's ویژن اینڈ پاکستان. یہ پیراگراف ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے. دی ایڈیالوجی آف پاکستان واز بیسڈ آن دا فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ دا مسلمز آر این انڈیپینڈنٹ نیشن. اچھا, ایڈیالوجی کو آئیڈیالوجی بھی پڑھایا جاتا ہے. ایڈیالوجی اور آئیڈیالوجی دونوں ٹھیک ہے. ایڈیالوجی کا بیسکلی جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نظریہ, ٹھیک ہے, پوائنٹ آف ویو ہم اس کو کہتے ہیں. اور اچھا, اس سینٹینس کا کیا مطلب آئے گا؟ اس سینٹینس کا مطلب آئے گا کہ نظریہ پاکستان اس بنیادی اصول پر مشتمل ہے کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے. ٹھیک ہو گیا. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. یعنی کہ ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو کسی اور کے ساتھ ملانے کی کوئی بھی کوشش سختی کے ساتھ کسی بھی کوشش کی سختی کے ساتھ مزاحمت کی جائے گی. یعنی کہ ریزسٹڈ یعنی کہ اس کو روکا جائے گا, اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا. مسلمان ایک علیحدہ ایک آزاد قوم ہے اور ان کو کسی اور قوم کے ساتھ مرج نہیں کیا جا سکتا, کہ ان کی آئیڈینٹی کو, ان کی شناخت کو ٹیک اوور نہیں کیا جا سکتا. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. یعنی کہ ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو کسی اور کے ساتھ ملانے کی ہر کوشش کو یا کسی بھی کوشش کی سختی کے ساتھ مزاحمت کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہمارے پاس یہاں پہ ورڈز ہیں, پہلا ورڈ ہے ایڈیالوجی. ایڈیالوجی کے لیے اردو میں ہم لکھیں گے نظریہ. انگلش میں ہم اس کے لیے لکھ سکتے ہیں پوائنٹ آف ویو. پوائنٹ آف ویو, آئیڈیا بھی لکھ سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے فنڈامنٹل. فنڈامنٹل کا مطلب ہوتا ہے بنیادی, اور اس کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں بیسک. اچھا, پرنسپل. پرنسپل جو PLE کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اصول, اور پرنسپل جو PAL کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرنسپل, جو اسکول کے پرنسپل ہوتے ہیں, ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں. پرنسپل اصول, اور اس کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں رول. اچھا, اصول بھی کافی سینسز میں یوز ہوتا ہے. آگے دوبارہ یہ ورڈ یوز ہوگا, پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ اس کا اس میں کیا مطلب آئے گا. پھر ہے انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے خود مختار یا آزاد. آزاد زیادہ آسان ورڈ ہے, اس کو کر لیں. اور سینونیم میں لکھ لیں جی فری. اٹیمپٹ. اٹیمپٹ کا مطلب ہوتا ہے کوشش. کوشش, اور سینونیم لکھ لیں اس کا ٹرائی. اگلا ورڈ ہے مرج. مرج کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا, ملانا یا جوائن. جوائن کر دینا کسی اور کے ساتھ. مزاحمت. مزاحمت اس کا ہم لکھیں گے ایسے ریزسٹ, مزاحمت, اور اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہم کاؤنٹر. کاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپوز کرنا, کسی چیز کو روکنا. اب ہم کرتے ہیں اس کا پیراگراف نمبر 4. پیراگراف نمبر 4 ہمارا ایسے سٹارٹ ہو رہا ہے. قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف. یعنی کہ قائد اعظم ایک پختہ ایمان اور عقیدہ رکھنے والے شخص تھے. فیتھ اور بلیف کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے ایمان, عقیدہ, یقین. اور he firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on the Islamic principles would reform the society as a whole. اچھا, یہ پھر ایک لمبا سینٹینس ہے, اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, آپ سختی سے یہ یقین رکھتے تھے یا آپ کا پختہ یقین یہ تھا کہ پاکستان کی نئی ابھرتی ہوئی ریاست جو کہ اسلامی اصولوں پر مشتمل تھی, would reform the society as a whole, یعنی کہ پوری طرح سے معاشرے کی اصلاح کرے گی. ٹھیک ہو گیا. In his Eid message September 1945, قائد اعظم said,
یعنی کہ ستمبر 1945 میں اپنے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی، یعنی کہ اسلام ایک مکمل آئین ہے جو کہ پورے مسلمان معاشرے کو برقرار رکھتا ہے، ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف کلیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی، ہر شعبہ زندگی کو کلیکٹیولی یعنی اجتماعی طور پر، انڈیویجولی یعنی کہ انفرادی طور پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے ایک پورا آئین ہے، ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک پورا ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جو کہ مسلمان معاشرے کو انڈیویجولی اور کلیکٹیولی بہتر بنائے گا۔ انڈیویجولی کا مطلب ہوتا ہے سنگل، انڈیپینڈنٹلی، ایک ایک شخص کی بھی اصلاح کرے گا اور معاشرے کی پورے طور پر بھی اصلاح کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں اس میں جن کے سینونیمز کرتے ہیں اور میننگز بھی۔ فیتھ ایمان، بلیف عقیدہ، اور اس کو سینونیمز میں بھی ہم یہی کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں، تو ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں بلیف اور فیتھ۔ آگے ہے فرملی، فرملی کا مطلب ہے مضبوطی سے، یا سختی سے، اس کو پختہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ان تمام الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے، آپ ساری یاد کریں گے تو آپ کو ایگزام میں آسانی ہوگی، جو آپ کو بہتر لگے اس کو ایڈ کر دیں۔ سینونیم اس کا ہوگا اسٹرانگلی۔ آگے ہے ایمرجنگ۔ ایمرج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمرج کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، ابھرنا، اوپر اٹھنا، اس لیے میں نے اس میں ابھرتی ہوئی لکھا تھا، بتایا تھا۔ اور ایمرجنگ کے لیے ہم سینونیم یوز کر سکتے ہیں اپیئرنگ۔ آگے ہے ہمارے پاس ریفارم۔ ریفارم کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنا، بہتر بنانا، اور کریکٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں امپروو بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے ہمارے پاس ورڈ ہے کوڈ۔ کوڈ کا مطلب ہوتا ہے اصول، آئین۔ اچھا، یہ والا اصول کیا ہو جائے گا؟ رولز، لاز، ایک طریقہ، طور طریقہ جس کو آپ فالو کرتے ہیں۔ آئین بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ ہر دفعہ آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ ورڈ ہو جب آپ یوز کریں۔ کانسٹیٹیوشن، اور اس کے لیے ورڈ یوز کر سکتے ہیں رول۔ اچھا، پھر آگے ہے ریگولیٹنگ۔ ریگولیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا، کسی چیز کو لائن میں رکھنا، چلاتے رہنا۔ آگے اس میں ہم لکھ سکتے ہیں سینونیم میں مینٹیننگ۔ مینٹین کرنے کا بھی وہی مطلب ہے، کسی چیز کو کنٹینیو رکھنا، کسی چیز کو چلاتے رہنا۔ ڈپارٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے شعبہ، اور اس کے لیے ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں فیلڈ۔ پھر ہمارے پاس ورڈ ہے کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر۔ اور اس کے لیے ہم ہوللی کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے ورڈ انڈیویجولی۔ انڈیویجولی میں ہم لکھ دیں گے انفرادی طور پر، اور سینونیم میں لکھ دیں گے انڈیپینڈنٹلی۔ یہ ہو گیا آپ کا پیراگراف نمبر 4۔ آسان سا ہے، اس میں کوئی مشکلات نہیں، مشکل کوئی ورڈز مجھے نہیں نظر آئے، یا کوئی یعنی اس سے زیادہ اس کے علاوہ کوئی مشکل الفاظ نہیں، لیکن کوئی کوشچن ہو تو پوچھنا ضرور۔ اب اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے پیراگراف نمبر 5۔ پیراگراف نمبر 5 ہمارا ایسے سٹارٹ ہو رہا ہے، Today the Kites Pakistan is facing numerous challenges، یعنی کہ آج قائد کا جو پاکستان ہے، آج قائد کا پاکستان بہت سارے مسائل کے
مسائل کا سامنا کر رہا ہے. چیلنج کے لیے آپ اردو میں ویسے چیلنج بھی لکھ سکتے ہیں, مسائل بھی لکھ سکتے ہیں, امتحان بھی لکھ سکتے ہیں. We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of قائد اعظم محمد علی جناح. یعنی کہ ہم بھول گئے ہیں کہ مسلمانوں نے قائد اعظم کی پرعزم رہنمائی میں کتنی زیادہ جدوجہد کی تھی, قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں. ٹھیک ہے, we can overcome our present difficulties by following the قائد's golden motto. یعنی کہ ہم اپنی آج کی حال کی بھی لکھ سکتے ہیں, ہم اپنی حال کی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں اگر قائد کا جو سنہری اصول ہے اس کی پیروی کریں. ٹھیک ہے, اور وہ سنہری اصول کیا ہے؟ گولڈن موٹو, سنہری اصول, سلوگن بھی کہہ سکتے ہیں. فیتھ, یونٹی اینڈ ڈسپلن, یعنی کہ ایمان, اتحاد اور نظم. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں آپ کی اس نصیحت کو یاد کر کے. It is کس کو یہ نصیحت کی تھی؟ یوتھ کو, یعنی کہ نوجوانوں کو. تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں آپ کی نوجوانوں کے لیے اس نصیحت کو یاد کر کے. It is now up to you to work and we are bound to succeed. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کام کریں. اچھا, work انہوں نے ریپیٹ انگلش میں کیا ہے, اردو میں ہم کر سکتے ہیں, لکھ لیں کہ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کام کریں اور کام کریں اور کام کریں. And we are bound to succeed, اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ بس بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم جب تک ہمارے لیڈر تھے, ہمارے جب تک وہ رہنما تھے, مسلمانوں نے بہت محنت کی, بہت جدوجہد کی اس ملک کو پانے کے لیے, اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے. لیکن جب وہ ان کی وفات کے بعد اور اب جب اتنے سال گزر گئے ہیں, جن مشکلات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, اگر ہم قائد اعظم کے اصولوں پہ عمل کریں, ان کی دی ہوئی نصیحت کو فالو کریں, تو ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں. اچھا, اب جو اس کے ورڈز ہیں, نیومرس کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں متعدد یا بہت زیادہ. اس کے لیے سینونیم یوز کر لیں several. پھر ہے ڈائنامک کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ انرجی کے ساتھ, بہت زیادہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ. اردو میں لکھ لیں پرعزم, اور انگلش میں لکھ لیں انرجیٹک. پھر آگے ہے اوورکم کا مطلب ہوتا ہے قابو پانا, اور اس کے لیے کر لیں سکسیڈ کا ویسے مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا, اور اسی سینس میں آ جائے کہ آپ اپنی مشکلات پر قابو پا لیں, ان کے اوپر کامیاب ہو جائیں. پھر ہے موٹو, اصول, اور اس میں لکھ لیں سلوگن. پھر اچھا, ان کا جو موٹو ہے اس کو ہم کیسے کریں گے؟ ایمان, یونٹی, اتحاد اور نظم. ڈسپلن بھی ایک قسم کا اصول ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے تو اس کو فالو کرنا ہے, اور جب تک آپ کامیاب نہیں ہوتے آپ نے رکنا نہیں ہے, اور ایمانداری کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کا تھا پیراگراف نمبر 5, آخری پیراگراف تھا یونٹ نمبر 6 کا. اس کی پریکٹس کریں, اس کے ورڈز, میننگ, سینونیم سارے یاد کریں. کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے پوچھیں. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.